سورہ سبا رکوع نمبر 4 تلاوت. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورہ سبا رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. اور کافر بولے ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھیں. اور کسی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے ان میں ایک دوسرے پر بات ڈالے گا. وہ جو دبے تھے ان سے کہیں گے جو اونچے کھینچتے یعنی بڑے بنے ہوئے تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے. وہ جو اونچے کھینچتے تھے ان سے کہیں گے جو دبے ہوئے تھے کیا ہم نے تمہیں روک دیا ہدایت سے بعد اس کے کہ تمہارے پاس آئی بلکہ تم خود مجرم تھے. اور کہیں گے وہ جو دبے ہوئے تھے ان سے جو اونچے کھینچتے تھے بلکہ رات دن کا داؤں یعنی فریب تھا جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کریں اور اس کے برابر والے ٹھہرائیں اور دل ہی دل میں پچھتانے لگے جب عذاب دیکھا اور ہم نے توک ڈالے ان کی گردنوں میں جو منکر تھے وہ کیا بدلا پائیں گے مگر وہی جو کچھ کرتے تھے. اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا وہاں کے آسودوں یعنی امیروں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں اور بولے ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہم پر عذاب ہونا نہیں. تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. سورہ سبا رکوع نمبر 4 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس پورے رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ دو چیزوں کی طرف توجہ کی گئی. ایک ہے تکبر اور دوسرا ہے مال. جس شخص کے پاس مال آتا ہے اس میں تکبر بھی آ جاتا ہے اور جس شخص کے پاس تکبر اور مال یہ دونوں چیزیں جمع ہوں ہدایت کے راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے. پچھلے زمانوں کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا اور آج کے زمانے کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ جتنے تکبر والے ہیں ان کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ مال اور دولت کی بنا پر اور اولاد ہو جائے جیسے اس کے رکوع کے آخر میں چل کے یہ بات آتی ہے کہ قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، مال اور دولت اور اولاد زیادہ ہو جائیں تو ان کا حال بھی یہی ہو جاتا ہے کہ وہ انکار کر دیتے ہیں دین کی باتوں کا اور وہ قرآن اور نبی کو نہیں مانتے. اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا علاج ہے عاجزی اور بغیر دکھاوے کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. بڑا آدمی ہے، بڑا سیٹ ہے، لیکن جہاں کوئی اللہ کا بندہ نظر آئے چک جائے. ادب کریں، ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ کرے. جتنا ادب کرے گا دولت والا آدمی اتنا زیادہ اس کی دولت اس کے لیے پھل لائے گی. عاجزی انکساری سے بڑی برکات ملتی ہیں. اور پھر اس دولت کو دکھا کے مت خرچ کرے میں اتنا خرچ کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں، میں اس طرح کر رہا ہوں. نہیں، جتنا چھپا کر خرچ کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. تو اپنے تکبر کا علاج یہ کرو کہ اس کا ثواب دنیا میں نہ چاہو، اس کا ثواب بھی اللہ کی بارگاہ سے. یا اللہ دنیا میں تو پردہ رکھ لے اور آخرت میں حضور کا قرب عطا فرما دے، آخرت میں ہم سے راضی ہو جا. تو اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے، عاجزی عطا فرمائے اور
اولادوں پر بھی فخر سے بچائے. بعض لوگوں کے بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں, بیٹوں کی وجہ سے بڑا غرور کرتے ہیں, میرے بڑے بیٹے ہیں. تو بیٹوں پر بھی کوئی فخر اور غرور نہ کرو, اولاد کے زیادہ ہونے پر بھی فخر اور غرور نہ کرو. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. تمہیں اس نے دے رکھا ہے تو یاد رکھو وہ کبھی لے کے آزماتا ہے, کبھی دے کے آزماتا ہے. تو اس کی دینے والی آزمائش سے بھی پناہ مانگو, اس کی چھیننے والی آزمائش سے بھی پناہ مانگو. کہو یا اللہ تو دے دے تو تب بھی ہمیں اپنا بندہ رکھنا, اور تو اگر کچھ لے لے تو تب بھی ہمیں ناشکرا ہونے سے بچانا. یا اللہ ہمیں ہر حال میں شکر گزاری والا فرما.